زندہ، ہم یہاں زندہ حضرت صدیق اکبر مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ حضرت فاروق اعظم مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ حضرت عثمان غنی مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ حضرت علی نجف اشرف میں زندہ، غوث اعظم بغداد میں زندہ، ہم یہاں زندہ غریب نواز اجمیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ اعلی حضرت بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ تاج الشریعہ بریلی میں۔ کسی نے کہا تھا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیس، یعنی مشکو گلاب سے 1000 مرتبہ مشکو گلاب سے ہم اپنے منہ کو دھو کر کے سرکار کا نام لیں تب بھی یہ کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ آپ حضرات نے بڑی خاموشی کے ساتھ میں اور بڑی بے توجہی کے ساتھ میں درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا دام پیدا کر، اگر کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی حرف و لفظ اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہتے رہیں، اور یہ بات بھی آپ ذہن نشی کر لیجئے، آپ مجھ سے لطائف کی بالکل توقع نہ رکھیں، نہ یہ میرا مزاج ہے اور نہ میں تضییع اوقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں جن حالات سے ہم اور آپ اور پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا کا مسلمان دوچار ہو رہا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ سکستے ہوئے چہرے جو کہ فلسطین کے بچوں کے چہرے ہیں، وہ حلوانی کے مظلوم مسلمان ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور وہ فلسطین کی بیوائیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ اور وہ مدارس آج جن پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسے دور میں بھی مسکراؤ گے؟ کیا ایسے دور میں بھی لطیفے سنو گے؟ کیا ایسے دور میں بھی تمسخر کرو گے؟ کیا ایسے دور میں بھی مزاحیہ گفتگو کو جو ہے آپ پسند کرو گے؟ لہذا آپ اس مجلس میں آئے ہیں تو اپنے دل میں حب مصطفیٰ کا چراغ جلا کر کے یہ عزم مصمم کر کے جائیے گا کہ دنیا تو اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، سیرت مصطفیٰ کو مٹانا چاہتی ہے، سنت مصطفیٰ کا فرق کو فراموش کرانا چاہتی ہے، مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سے یہ عزم مصمم کر کے جاتے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں جان رہے گی، واہ 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 قربان رہے گی، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ہم چلیں گے تو سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ہم بولیں گے تو سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں۔ تو عاشق رسول نے کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنا دام پیدا کر، زمانے بھر میں جس کی قدر ہو وہ نام پیدا کر۔ واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی قدر ہو وہ نام پیدا کر، اور شعائیں بن کے سورج کی جہاں میں پھیل جا ہر سو، شعائیں بن کے سورج کی جہاں میں پھیل جا ہر سو، تو اپنی زندگی میں لذت افہام واہ 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 لذت افہام پیدا کر، اور ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، جیسے وہ حماس کے مجاہدین ان اسرائیلیوں کو، ان ظالموں کو مسجد اقصیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب اسلام دنیا سے، خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان۔ واہ واہ نعرہ تکبیر، ارے محبت سے بولو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر، اب عناوین تو بہت زیادہ ہیں، کس کس گوشے پر بولا جائے، کس کس جہت پر بولا جائے، کس کس سمت پر بولا جائے، کس گوشے پر بولا جائے، ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، سارا دشت کو پیاسا دکھائی دیتا ہے، مگر میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، انشاءاللہ العزیز حتی الامکان حتی المقدور کوشش کروں گا کہ میں اپنے موضوع سے بالکل نہ ہٹوں، اس لیے کہ میری ایک عادت بھی یہ ہے اور میں نے اپنا طریقہ یہ اختیار کیا ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر بات شاہباد کی ہو تو بات شاہباد کی ہی ہونی چاہیے، اگر بات رامپور کی ہو تو بات رامپور کی ہی ہونی چاہیے، اگر بات مراد آباد کی ہو تو بات مراد آباد کی ہی ہونی چاہیے، یعنی جس آیت کریمہ کو یا جس حدیث مصطفیٰ کو یا جس گوشے کی اصلاح کو چھیڑا جائے یا جس کو موضوع سخن بنایا جائے تو اسی پر گفتگو ہونی چاہیے، اسی پر خطاب ہونا چاہیے، اسی پر کلام ہونا چاہیے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے انشاءاللہ میں اسی کے تحت گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ یہ علماء تشریف فرما ہیں، میں ان کا مشکور و ممنون ہوں، حضرات گرامی یہ میری پشتیبانی کریں گے، اگر کوئی نقص و خامی دیکھیں گے تو یہ میری اصلاح کریں گے، اگر انہیں میری کوئی بات اچھی لگے گی تو یہ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے، اور میں آپ سے بھی التجا اور اپیل کروں گا کہ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے، اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے، آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی بات بیٹھے تو آپ کبھی سبحان اللہ، آپ کبھی الحمدللہ ضرور کہتے رہیں اور آپ ثواب کے مستحق بنتے رہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سرکار اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی حدیث پاک سے کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ نقل فرماتے ہیں، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المساجد والنظر الى المصحف والنظر الى وجہ العالم، یعنی یہ 5 چیزیں عبادت الہی میں سے ہیں، یعنی کم کھانا عبادت ہے، عبادت ہے، مگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے کھا کھا کر کے جو ہے اپنے پیٹوں کو کتنا دراز کر لیا ہے، ہم نے اپنے پیٹوں کو کتنا موٹا کر لیا ہے۔ کچھ لوگ تو جینے کے لیے کھاتے ہیں مگر کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ ہمیں کھانے کے لیے نہیں جینا ہے بلکہ ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کم کھانا عبادت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے، سرکار فرماتے ہیں یعنی مصحف قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے، اور مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یعنی سنی صحیح عقیدہ یعنی عالم بعمل کے عبادت ہے، ورنہ علماء تو بہت سارے مل جائیں گے، داڑھی ہم سے لمبی مل جائے گی، پیشانی ہم سے زیادہ چمکدار ہو سکتی ہے، امامہ اور ہم سے بڑا ہو سکتا ہے، مگر حضرات سنی صحیح عقیدہ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور وہ عالم بعمل بھی ہو تو ایسے عالم کا دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ نے حدیث مصطفیٰ کو سماعت کر لیا ہے تو اب قرآن پاک کو بھی آپ سماعت کرو۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں میرا محبوب جو عطا فرمائے وہ لے لو۔ یہ چلا کہ نبی دیتے ہیں اور ہم نبی کے غلام لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما آتیتکم فخذوہ یعنی جو میں تمہیں دوں وہ لے۔ ہم یہاں زندہ حضرت صدیق اکبر مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ حضرت فاروق اعظم مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ حضرت عثمان غنی مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ حضرت علی نجف اشرف میں زندہ، غوث اعظم بغداد میں زندہ، ہم یہاں زندہ غریب نواز اجمیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ اعلیٰ حضرت بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ تاج الشریعہ بریلی میں۔ مسلمانوں اے مصطفیٰ کے تاسو مسلمانوں یعنی یہ پیغام سن لو کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی
का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर हिंदुस्तान आकिल रजा मुरादाबादी, शायर इस्लाम आकिल रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, अल्लामा जाकिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात पता ये चला कि नबी जिंदा हैं और जिस पर मेरे आका ने निगाहे नबुव्वत को डाल दिया है उसे भी जिंदगी अता फरमा दी है। अब अगर कोई अपनी किताब में ये लिखे कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए मगर नबी तो नहीं मिले, लेकिन जिन्होंने लिखा है वो यकीनन मिल गए हैं। हजरात गिरामी, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान फरमाता है मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। तो हजरात अब ये जिंदा दिया करता है, यानी मुर्दे के अंदर न देने की सलाहियत होती है और मुर्दे के अंदर न लेने की सलाहियत होती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा ट्रेन चला रहा हो, कोई मुर्दा प्लेन चला रहा हो, कोई मुर्दा दुकान चला रहा हो, आज तक आपने नहीं सुना होगा। अरे मियां मुर्दे की बात क्या करते हो? अगर कोई मुर्दा कब्रिस्तान से आकर के किसी दुकान पर आ जाए उठ करके और वो दुकानदार से कहे मुझे ये सौदा दे दो, तो दुकानदार खाइफ हो खासिर होगा, अपनी दुकान को उसके हवाले करके कहेगा ये मेरी पूरी दुकान ले लो। तो पता ये चला कि अंदर न देने की सलाहियत होती है, देने की सलाहियत होती है। तो मेरा नबी देने वाला जिंदा, हम नबी के गुलाम लेने वाले जिंदा, और मेरे इमाम में भी बरेली से चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वरना, तू जिंदा है वरना तेरे चश्मे आलम से छूट जाने वाले। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न दस्तार बंदी फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। तो हजरात कुरान ने क्या फरमाया कि मेरा महबूब जो दे वो, जोर से बोलो, क्या लेने के मूड में नहीं हो क्या? हाँ, मेरा महबूब जो दे वो ले लो। हजरात गिरामी, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जो दे वो ले लो। अब अल्लाह ने कोई बंदिश नहीं लगाई है, बगैर बंदिश के फरमा दिया, बगैर हुदूद व क़ुयूद के फरमा दिया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलकन फरमा दिया कि मेरा महबूब जो दे वो ले लो। तो अब पता ये चला कि सदाकत मुस्तफा से ले लो, अदालत मुस्तफा से ले लो, सखावत मुस्तफा से ले लो, शुजाअत मुस्तफा से ले लो, शरीअत मुस्तफा से ले लो, तरीक़त मुस्तफा से ले लो, मारिफत मुस्तफा से ले लो, हकीकत मुस्तफा से ले लो, जिंदगी मुस्तफा से ले लो, बंदगी मुस्तफा से ले लो, माँ बाप का अदब करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो, औलाद की तरबियत करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो, नमाज पढ़ने का अंदाज मेरे मुस्तफा से ले लो, जिंदगी गुजारने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो। तो जब बरेली के ताजदार ने इस आयत करीमा को पढ़ा तो बरजस्ता पुकार उठे, देता है तेरे को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न दस्तार बंदी फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा जाकिर साहिब क़िबला। तो कुरान ने ऐलान फरमाया कि मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। अब हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना होगा, अब हमें अपनी जिंदगी को देखना होगा, अब हमें अपने वजूद पर नजर सानी करना होगा। आज जिन हालात से हम दो चार हो रहे हैं, आज हमारे सजदों पर पाबंदी लगाई जा रही है, आज हमारे मदारिस को मजबूत किया जा रहा है और नापाक मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं मदरसा शान मुस्तफा के निस्बत से ये पैगाम दे देना चाहता हूँ कि आज आप इस जलसे में आए हैं तो जरा आप सोच समझ करके जाइए, अपने दिल के निहा खाने में बसा करके जाइए और जो आप सुने उस पर आप अमल करने की भी कोशिश कीजिए, इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। रब ने ऐलान फरमा दिया कि मेरा महबूब
محبوب جو عطا فرمائے وہ لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ تو اب ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا، اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہماری یہ زندگی یعنی جو گزر رہی ہے، جب ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے قدموں کو اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے ذہن و دماغ میں پاپ کو سوچتے ہیں، تو ہماری نیکیوں کا تناسب کتنا ہے، ہماری بدیوں کا تناسب کتنا ہے۔ ہم ہر انسان جب رات کو بستر پر لیٹے سونے کے لیے تو اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرے، اور پورا دن جو عمل کیے ہیں ان کا محاسبہ کرے، اور یہ دیکھے کہ آج میری زندگی مصطفیٰ کی منشا کے مطابق کتنی گزری ہے، آج میری زندگی شریعت مصطفیٰ کے تحت کتنی گزری ہے، آج میرے عمل سنت مصطفیٰ کے تحت کتنے گزرے ہیں، اور میں نے یہ عمل کیے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں تو قسم خدا کی آج جو یہ زمانہ ہمیں زمانہ دکھا رہا ہے، آج جو زمانے کی افتاد ہم پر آ رہی ہیں، آج جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، آج یہ دنیا بھر کے یہودی، دنیا بھر کے نصرانی، دنیا بھر کے عیسائی پوری دنیا کا کفر منظم ہو کر کے اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے کر رہا ہے، اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کہیں مسلمانوں کو فلسطین میں جو ہے ستایا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کبھی حلوانی کی شکل میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مگر آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم یوں ہی بچ جائیں گے اگر یہی حالات رہے۔ جس کا نام بنا مسلم ہوگا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سماج سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب و مشرب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اسے بخشا نہیں جائے گا۔ اگر زندگی کی خیر چاہتے ہو، اگر تم عزت و وقار چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا پرچم بلند ہو جائے، پرچم اسلام بلند ہو جائے، ہماری آذانوں سے، ہمارے مسجد کے میناروں سے آذانوں کی آواز آتی رہے، ہمارے مدرسوں سے تلاوت قرآن کے نغمے گائے جاتے رہے، تو لہذا کسی اور کے طریقے پر نہیں، احمد مختار کے طریقے پر چلو، اور رب کا نقیب اعلان کرے گا اور یہ آواز دے گا، اے میرے بندو، میرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنا یہ تمہارا کام تھا، تمہیں عزت دینا یہ میرا کام۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند مولانا ذاکر صاحب قبلہ۔ سرکار نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، یعنی میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر منکر نہیں جائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے انکار کرنے والا کون ہے اور اقرار کرنے والا کون ہے؟ آج ہم منکر صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو گھنٹہ بجا دے، آج ہم منکر صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو کسی پتھر کے آگے سر کو جھکا دے، آج ہم منکر صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو کسی معبودان باطل کے آگے جھک جائے، آج ہم منکر اسی کو سمجھتے ہیں جو اللہ کا اور اس کی قدرت کا انکار کر دے، آج ہم منکر اسی کو سمجھتے ہیں جو نبی کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے۔ مگر حضرات گرامی، منکر صرف یہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ آؤ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں دیکھیں۔ جب میرے آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ منکر کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے اور اقرار کرنے والا کون ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، یعنی جس نے میری اطاعت کی اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا اور وہ منکر ہو گیا۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم مصطفیٰ کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں، ہم مصطفیٰ کی فرما برداری کتنی کر رہے ہیں، یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معمر حضرات بھی ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں سجی ہوئی ہیں، اور ہمارے نوجوان ہیں کہ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں۔ اب جن کی داڑیاں
दाढ़ियां नहीं निकली हैं तो कोई बात नहीं है, मगर जिनकी दाढ़ियां निकल रही हैं वो तीसरे दिन मुंडवाते हैं। और अगर दाढ़ियों का फैशन चल रहा है तो एक दाढ़ी चल रही है चोंच वाली दाढ़ी, यानी लंबी सी चोंच वाली दाढ़ी होगी। ये दाढ़ी रखना नहीं है, ये तो दाढ़ी का तमस्खुर उड़ाना है, ये तो दाढ़ी का मजाक उड़ाना है। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, ए नौजवानों बिलखुसूस, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ऐसे ही नारों की जरूरत पड़ने वाली है। वो वक्त बहुत करीब है। हजरात गिरामी, अल्लाह तमाम मुसलमानों की और मज़हब इस्लाम की, हमारी मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की परवरदिगार आलम हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी इताअत नहीं की उसने इनकार किया। आज हम अगर अपनी जिंदगी को देखें, अपने समाज को देखें, तो आज हम जो है यानी तरह तरह से बटे हुए हैं, आपस में तजाद में मुलव्वस हैं, आपसी झगड़ों में मुलव्वस हैं, और तरह तरह के झगड़े और फसाद हम आज हमारे अंदर पैदा हो चुके हैं। मगर मेरे भाइयों, हालात इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जितने भी फसादात हैं सबको खत्म कर दो और एक हो जाओ और मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर के अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि इत्तेफाक जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया और कुरान भी ऐलान फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यानी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और सरकार फरमाते हैं कुल्लु मुमिनिन इख्वा, यानी मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अब पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते या चिट्टे का रहने वाला हो, लेकिन अगर वो कलमा पढ़ता है, अगर वो मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फों का असीर है, अगर वो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करता है, अगर उसके दिल में हुब्बे मुस्तफा का चिराग चलता है तो वो हमारा भाई है। कुरान ऐलान कर रहा है, मुस्तफा जाने रहमत ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आज को में मुस्लिम को आप देखिए, आज हमारे घर घर में झगड़ा नजर आता है। बेटा बाप से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बेटे से लड़ रही है, बेटा माँ से लड़ रहा है, बीबी शोहर से लड़ रही है, शोहर बीवी से लड़ रहा है, सास बहू से लड़ रही है और बहू सास से लड़ रही है। बड़े बड़ी जंगें खत्म हो गई, मगर ये सास बहू की जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन फितना और फसाद को, झगड़ों को और आपसी तनाव को खत्म कर दो और एक मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारो। आज हम बिरादरियों में बट गए और आज हम फख्र करते हैं कि साहब हम पठान हैं, हम तो तुर्क हैं, हम खसाब हैं, हम मंसूरी हैं, हम सैफी हैं, अंसारी हैं। ये तो अल्लाह ने दुनिया में पहचानो तारुफ के लिए, यानी परवरदिगार आलम ने, यानी ये कबीले बनाए गए हैं और दुनियावी पहचानो तारुफ के लिए ये बरादरियां हैं। वरना अल्लाह फरमाता है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यानी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अगर शाहबाद का कोई है तब भी हमारा भाई है, अगर रामपुर का रहने वाला है तब भी हमारा भाई है, मुरादाबाद का रहने वाला है तब भी हमारा भाई है, बदायूं का रहने वाला है तब भी हमारा भाई है। अगर मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते या चिट्टे में रहने वाला हो, लेकिन वो हमारा भाई है। जब उस पर कोई तकलीफ आएगी कल्बे मोमिन तड़पेगा, जब उस पर कोई तकलीफ आएगी कल्बे मोमिन पर ज़र्ब लगेगी। यही वजह है फिलिस्तीन हमने देखा नहीं है, फिलिस्तीन के मुसलमानों को हमने देखा नहीं, अल्बानी के मुसलमानों को हमने देखा नहीं, बर्मा के मुसलमानों को हमने देखा नहीं, मगर हमारा दिल तड़पता है, हमारे दिल में इज़्तिराब पैदा होता है, हमारे दिल में कर्ब पैदा होता है, हमारे दिल में बेचैनी और बेकली पैदा होती है। ये कौन सी बेकली और बेचैनी है, ये किस वजह से बेकली होती है? यही तो मोहब्बत रसूल है, यही तो उल्फत मुस्तफा है, यही तो हुब्बे मुस्तफा है। तो इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मुत्तफिक होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। तो झगड़ों को खत्म कर दो, मुसलमान बन करके और एक मोमिन होकर के और भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने तुम्हें मज़हब इस्लाम अता फरमाया है, कुरान जैसी मुकद्दस किताब
کتاب عطا فرمائی ہے، کعبے جیسا قبلہ عطا فرمایا ہے، اور امام جیسے یعنی امام اعظم جیسے امام دیے ہیں، غوث اعظم غوث دیے ہیں، اور مجدد اعظم جیسے مجدد اعظم شاہ امام احمد رضا عطا فرمائے ہیں۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں بہت کم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دنیا کے اور مذاہب کو دیکھیے، آپ دنیا کے اور ادیان کو دیکھیے، ان میں آپ کو جو ہے یعنی طبقات ملیں گے، ان میں آپ کو جو ہے طبقات ملیں گے، اور آپ دیکھیں گے ابھی رام مندر کا 22 جنوری کو ادگھاٹن ہوا تھا، مگر ہر ہندو کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ان میں بھی طبقات ہوتے ہیں اور ان میں بھی اونچ نیچ کا فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ گرودوارے میں دیکھیں گے تو وہاں بھی طبقات آپ کو ملیں گے، گرجا گھر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی طبقات ملیں گے، مگر یہ واحد مذہب اسلام ہے کہ جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اب لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی دکانوں کو چھوڑا، اپنے مکانوں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے لوگ چلے آتے ہیں، اب مسجد میں چلے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک غریب اور نہتا انسان اور مسلمان اگر سب سے پہلے آ کر کے اگر امام کے پیچھے اگلی صف میں آ کر کے بیٹھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب دلی کے لال قلعے سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے دلی کی جامع مسجد کے لیے نکلے تو آپ کو کچھ تاخیر ہو گئی، اور جب اتنی تاخیر ہوئی، جب آپ تاخیر سے پہنچے اور جب اتنی تاخیر ہوئی کہ پوری مسجد جمع بھری ہوئی تھی، پوری مسجد کچاکچ بھری ہوئی تھی، اب حضرت اورنگزیب کو جہاں چپل جوتے نکالے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو جگہ ملتی ہے۔ خادموں نے کہا تھا حضور آپ آگے تشریف لے آئیے، آپ کے لیے جگہ خالی کر دی جائے گی، آپ آگے نماز جمعہ ادا کیجئے گا۔ تو مجدد اعظم حضرت اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا تھا، ارے میں بادشاہ ہوں، میری حکومت اگر ہے تو ہندوستان پر ہے، مگر یہ اللہ کا گھر ایسا ہے یہاں کسی دنیا دار کی نہیں چلتی ہے، اگر چلتی ہے تو پروردگار کی چلتی ہے۔ دار رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت چشم دسار بندی۔ بس میں آپ کو اپنی گفتگو جو ہے میں سمیٹ رہا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک غریب و قلاش اور محتاج آدمی بالکل اسرت بھری زندگی لے کر کے اگر کوئی مسجد میں سب سے پہلے آ کر کے امام کے پیچھے سب سے اگلی صف میں آ کر کے بیٹھ جائے، نہ کوئی حاجی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی نمازی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی چیئرمین اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی ایم پی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی ودھایک اٹھا سکتا ہے، دنیا کا بادشاہ بھی اسے نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے مذہب اسلام جو اپنے ماننے والوں کو ایسی عزت و وقار سے نوازتا ہے، ایسا عزت و وقار عطا فرماتا ہے کہ جب وہ گھر میں ہوتا ہے تب بھی عزت سے نوازتا ہے، جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تب بھی عزت سے نوازا جاتا ہے۔ اب لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، حضرات گرامی اگر امیر ہے تب بھی برابر میں کھڑا ہے، اگر غریب ہے تب بھی برابر میں کھڑا ہے۔ حضرات گرامی ایسا مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک بنا دیتا ہے کہ سب اگر جسم کی طہارت میں یعنی سب ایک ہیں، لباس کی پاکیزگی میں سب ایک ہیں، اگر قیام میں ہیں تو سب ایک ہیں، اگر رکوع میں ہیں تو سب ایک ہیں، اگر سجود میں ہیں تو سب ایک ہیں، اگر سلام پھیرنے میں ہیں تو سب ایک ہیں۔ اور مذاہب و ادیان ملیں گے جو کہ آپس میں طبقات رکھتے ہیں، مگر مذہب اسلام ایسا ایک بنا دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک